السلام علیکم۔ یونانی کی دنیا میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ یونانی دا سائنس آف ہیلتھ اینڈ ہیلنگ، پریزنٹڈ بائی منہاج الحق فرام حیات یونانی میڈیکل کالج لکھنؤ۔ تو آئیے یونانی کی خوبصورت دنیا کے بارے میں تھوڑا سا جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یونانی طب کی ابتدا اور اس کی تاریخی پس منظر۔ یونانی طب کی شروعات قدیم شہر یونان سے ہوئی ہے، جس کی بنسبت اس کا نام یونانی طب ہے۔ طب یونانی یونان سے ہوتے ہوئے پوری دنیا میں پھیل گئی۔ طب میں طبیب اول اسکلیپیوس کو مانا جاتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی 5ویں پشت میں پیدا ہوئے اور یہ ایک الہامی طبیب تھے۔ اگلا نام جو آتا ہے وہ ہے بابائے طب بقراط، جنہوں نے طب کو ہر فرد کے لیے عام کیا اور طب میں مختلف نظریات پیش کیے، جس سے طب یونانی آج پوری دنیا میں مشہور ہے۔ پھر آتے ہیں عربی طبیب علی ابن عباس مجوسی، زکریا رازی وغیرہ، جنہوں نے سائنس، فلسفہ جیسے شعبوں میں اپنی مختلف خدمات کو انجام دیا۔ اب بات کرتے ہیں یونانی طب کے اصولوں اور نظریات کے بارے میں، جس میں پہلا نظریہ ہے امور طبیعیہ، جس کے مطابق انسانی بدن 7 چیزوں سے مل کر بنا ہے۔ یہ ہے ارکان، مجاز، اخلاق، اعضاء، ارواح، قوہ اور افعال۔ اگلا نظریہ ہے طبیعت کا نظریہ۔ کہا جاتا ہے طبیعت ہی اصل معالج ہے، طبیب تو صرف اس کی مدد کرتا ہے۔ یہ قوت مدبرہ بدن ہوتی ہے۔ پھر ہے نظریہ اخلاق، جس کو بقراط نے پیش کیا تھا، جس کے مطابق بدن میں اخلاق کی کثرت ہے اور یہ 4 خلطوں کا مجموعہ ہے۔ یہ ہے دم، بلغم، صفرا اور سودا۔ پھر ہے 6 ضروری امور جن کے بغیر زندگی ممکن نہیں، جسے اسباب 6 ضروریہ کہتے ہیں۔ یہ ہے ہوائے محیط، ماکولات و مشروبات، حرکت و سکون بدنی، حرکت و سکون نفسانی، نوم یغزا، احتباس و استفراغ۔ یونانی ادویہ حیوانات، نباتات اور جمادات سے دستیاب کی جاتی ہے۔ یونانی طریقہ علاج جو کہ 4 ہیں: علاج بالغذا، علاج بالتدبیر، علاج بالدوا اور علاج بالجراحت۔ اس میں سب سے پہلے ہے علاج بالغذا، جس میں ہم غذا میں پھیر بدل کر کے مریض کو مرض سے نجات دلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگلا طریقہ ہے علاج بالتدبیر، جس میں مختلف تدابیر اختیار کر کے مریض کا علاج کیا جاتا ہے اور مرض سے نجات دلانے کی کوشش کری جاتی ہے بنا کسی داخلی دوا کے استعمال کے۔ طب یونانی میں مرض کے علاج کے لیے علاج بالغذا کے ساتھ علاج بالتدبیر کو اپنانا سب سے بہتر مانا جاتا ہے۔ علاج بالدوا، جس میں ادویہ مفردہ یا مرکبہ کے ذریعے مریض کا علاج کیا جاتا ہے۔ اگلا طریقہ علاج بالجراحت ہے، جس کے بانی یونانی طبیب ابو بکر محمد بن زکریا رازی ہیں، جس میں جراحت کے ذریعے علاج کیا جاتا ہے۔ طب یونانی میں نفسانی بیماریوں کے علاج کے لیے علاج نفسانی پر بھی خاص توجہ دی گئی ہے۔ حجامہ، جو کہ علاج بالتدبیر کا خاص طریقہ علاج ہے، جس میں جسم سے فاسد مادوں کو خارج کیا جاتا ہے اور بدن کا تنقیہ کیا جاتا ہے۔ علاج بالتدبیر کے تحت دوسرے دیگر تدابیر جیسے دلق، فست، حمام، ریاضت، انقباض وغیرہ ہیں، جن سے علاج کیا جاتا ہے۔ اور یہ مختلف فائدے جو ہمیں علاج بالتدبیر کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں، جس سے بدن کا تنقیہ اور مواد خارج ہو جاتے ہیں۔ طب یونانی میں مریض کی نبض، چہرے کا رنگ، بول و براز دیکھ کر بھی مرض کی تشخیص کی جاتی ہے۔ مسیح الملک حاذق الملک حکیم اجمل خان، جو کہ طب یونانی میں غیر معمولی خدمات کو انجام دی ہیں، انہوں نے ہندوستانی دواخانہ، A&U طبیہ کالج، عورتوں کے لیے طبی درسگاہ وغیرہ کا افتتاح کرایا اور ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پر بھی خاص توجہ دی۔ انہی کی یوم پیدائش کے موقع پر دنیا میں جشن یوم یونانی منایا جاتا ہے، جس میں ہم یونانی کے فروغ کی باتیں کرتے ہیں اور بہت سارے کانفرنسز کرتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں یونانی میڈیسن ان آور کچن۔ آئیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے یونانی ان مائی کچن، کیونکہ ہر گھر کی شروعات کچن سے ہوتی ہے، تو وہاں پہ یونانی کو ہم کیسے پاتے ہیں؟ اس کے لیے ہمیں شروعات کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے ہمیں پانی کو پلاسٹک کے بوتل میں نہیں رکھنا چاہیے، ہمیں پانی کو مٹی کے برتن یا کوپر میں رکھنا چاہیے۔ آگے اب دیکھتے ہیں ایک عام گھر کا ہیلدی اچار، جس میں مختلف یونانی ادویہ، جنجبیل، ہلدی، آملہ، نیبو، نمک وغیرہ موجود ہے، جو کہ کف، انفلیمیشن اور دوسرے بھی بہت سارے مرض سے ہمیں نجات دلاتی ہے۔ آئیے اب آگے کچن کے ڈراور کی طرف چلتے ہیں، جس میں ہمارے مختلف مسالے رکھے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں وے آف ہیلتھ پاسز تھرو دا کچن، تو اس میں ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ ہے ڈرائی گنجر پاؤڈر، جو کہ جوائنٹ پین، ڈائجیشن اور کھانسی وغیرہ میں مفید ہوتا ہے۔ یہ ہے سنٹھی، جائفل اور خسخاس، اس کا کمبینیشن ڈائریا میں بھی مفید ہوتا ہے۔ اجوائن، ہینگ اور کالے نمک کو استعمال کرنے سے انڈائجیشن اور پیٹ درد جیسے بیماریوں سے نجات ملتی ہے۔ یہ ہے کالی مرچ پاؤڈر اور پودینہ، جو کہ معدہ کے بیماریوں کے لیے بہت مفید ہے
اور یہ ہے میتھی دانہ جو کہ ڈائبٹیز میں بھی بہت استعمال کیا جاتا ہے اور بہت اچھا ریزلٹ ہے اس کا۔ یہ ہے دال چینی اور لونگ جو کہ مسوڑوں کے لیے بہت مفید ہے اور یہ ہیلدی آکسیڈنٹ رچ ہوتا ہے۔ یہ ہے مسالہ باکس جو کہ ہر گھر کی کچن میں موجود ہوتا ہے۔ اس میں مختلف مسالے ہوتے ہیں جن کا ہم اپنے غذا میں استعمال کرتے ہیں اور مختلف بیماریوں سے بچتے ہیں۔ اور یہ الگ الگ قسم کی دالیں ہیں جن سے ہم کو الگ الگ نیوٹرینٹ جیسے کہ وٹامن، منرل، پروٹین وغیرہ میکرو اور مائکرو نیوٹرینٹس ملتے ہیں جو کہ ہمیں روزمرہ کے کام میں مدد کرتے ہیں۔ یہ طریقہ علاج یونانی سسٹم آف میڈیسن میں علاج بالغذا کے تحت موجود ہے۔ اور یہ کچھ یونانی ادویات جو کہ ہمارے حیات یونانی میڈیکل کالج کے ہربل گارڈن سے دستیاب ہوئی ہیں، جس سے ہم اپنے مریضوں کا علاج کرتے ہیں اور مرض سے نجات دلاتے ہیں۔ مسالہ جات ہمارے کھانے کے ذائقے کو بھی بڑھاتی ہیں اور بہت سارے صحت مند فائدے بھی دیتی ہیں اور مرض سے محفوظ بھی رکھتی ہیں۔ اب آگے بات کرتے ہیں ہندوستان میں یونانی کا رتبہ۔ طبی یونانی 8ویں صدی میں عرب اور یونانیوں کے ذریعے ہندوستان میں آیا تھا۔ 13ویں سے 17ویں صدی میں مغلوں اور دلی کے سلطانوں کے ذریعے ہندوستان میں قائم ہوا۔ سب سے بڑا ہندوستانی ادویہ مجموعہ 1930 میں محمد نجم الغنی کے ذریعے پیش کیا گیا۔ طبی یونانی میں علم، تحقیق اور دوا سازی اجمل خان طبیہ کالج کے قیام کے بعد فروغ میں آئی۔ وہیں پر سب سے پہلے 5.5 سال کی یونانی کے UG کورس اور 1972 میں PG کورس کی شروعات ہوئی۔ موجودہ ہندوستانی دور میں یونانی طب منسٹری آف آیوش کے زیر اہتمام موجود ہے۔ آزادی کے پہلے ہندوستان میں سب سے پہلے طبی کالج اورینٹل کالج کا افتتاح 1872 میں لاہور میں ہوا تھا۔ ہندوستان میں یونانی کے فروغ میں 3 خاندانوں کا اہم کردار رہا۔ یہ ہیں خاندان شریفی، خاندان عزیزی اور خاندان عثمانی۔ موجودہ دور میں ہندوستان میں طب کی تعلیم کے لیے کل 46 کالجز موجود ہیں جو کہ طلبہ کو طب کی تعلیم دے کر طب کے فروغ میں بہت بڑا کردار نبھا رہے ہیں۔ موجودہ بھارت سرکار نے CCRUM، منسٹری آف آیوش وغیرہ کے قیام کو عمل میں لایا، جس سے طب یونانی فروغ کی راہ پر چلتا جا رہا ہے۔ دنیاوی سطح پر بھی طب یونانی کا درجہ بہت بلند ہے۔ دنیا کے کل 20 ملکوں میں اس کی ترجیح دی جاتی ہے، جیسے جاپان، فن لینڈ، چائنا وغیرہ۔ اپریل 2016 تک TKD لائبریری میں کل یونانی کے 1,75,150 فارمولیشنز موجود ہیں۔ ہندوستان میں مارچ 1978 میں CCRUM کا قیام عمل میں لایا۔ آج ہندوستان میں کل 22 تحقیقی شعبے موجود ہیں جو کہ اپنے الگ الگ موضوع پر تحقیق کر رہے ہیں اور یونانی کو بہتر بنانے میں بہت بڑی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ہندوستان میں GMP اور ISO سرٹیفائڈ کل 505 ڈرگ مینوفیکچرنگ یونٹ ہیں جو کہ ہندوستان میں یونانی ڈرگ کا پیداوار کرتی ہیں۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں یونانی کی مختصر سی ٹائم لائن اور اس کی میجر مائلسٹون جو کہ 5000 BC سے شروعات ہو کر موجودہ دور تک جا ملتی ہیں۔ قدیم دور سے یونانی میں تبدیلیاں اور فروغ ہوتے جا رہے ہیں، جس سے یونانی طب بہتر بنتی جا رہی ہے اور اس کی افادیت وغیرہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں کچھ یونانی ادویات کے اگزامپلس اور ان کے فائدے کے بارے میں جانتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے لونگ جو کہ تھکان، جلد کی بیماریوں اور مسوڑوں کی بیماریوں میں بہت مفید اور فائدہ مند ہے۔ پھر ہے آیوش کاڑھا جو کہ کووڈ-19 پینڈیمک میں دور میں بہت مفید ثابت ہے۔ آگے ہے برگ پودینہ جو کہ بدہضمی، مہاسے اور کھانسی میں بہت مفید اور فائدہ مند ہے۔ اور یہ کچھ نکات ہیں جن کے ذریعے ہم کہہ سکتے ہیں یونانی دیگر طب سے کیوں اور کیسے بہتر ہے، اور ان نکات پر یونانی کو تھوڑا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کرنے کی ضرورت ہے جس سے یونانی میڈیسن میں خامیاں دور ہو جائیں اور اس کے فائدے ہی فائدے ہیں۔ اور میری ویڈیو میں جو ڈیٹا ہے اس کا یہ ریفرنس۔ آخر میں اجمل خان طبیہ کالج کے پروفیسرز اور انتظامیہ کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا۔ میں اپنے کالج حیات یونانی میڈیکل کالج کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ جزاک اللہ خیر اور دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔